ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله العظيم۔ سورہ بقرہ کی ایک آیت مبارکہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ الحج اشہر معلومات، حج کے معلوم مہینے ہیں، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ کے 10 دن۔ فمن فرض فیہن الحج، جس کسی نے ان مہینوں میں اپنے اوپر حج کو فرض کر لیا، احرام باندھ کر، نیت کر کے، تلبیہ پڑھ کر، اب فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، فلا رفث، اب کوئی بے حیائی کی بات اس کے لیے جائز نہیں ہے، ولا فسوق، اور کوئی نافرمانی کی بات، کوئی گناہ اس کے لیے درست نہیں ہے، ولا جدال فی الحج، اور لڑائی اور جھگڑے بھی اس کے لیے درست نہیں ہے حج کے دنوں میں، حج کے ایام میں حاجی صاحب کے لیے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ جو تم کرو گے، نیکیاں کرو گے، اللہ جانتا ہے، اس کا اجر تمہیں عطا کرے گا۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، فرمایا جب بھی حج کے لیے روانہ ہو جاؤ تو اپنے ساتھ زیادہ راہ لے لو، خرچہ پانی اپنے ساتھ لے لو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین زیادہ راہ یہ ہے کہ آدمی مانگنے سے بچے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، فرمایا کہ عقل مندوں مجھ سے ڈرو، میرے احکام کی خلاف ورزی نہ کرو۔ یہ حج کے مہینے ماشاءاللہ شروع ہو چکے ہیں اور حاجی صاحبان روانہ ہو رہے ہیں، روز جا رہے ہیں۔ جن جن کو بلاوا آیا ہوا ہے وہ روانہ ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو اللہ رب العالمین اپنے گھر کی زیارت کی، طواف کی اللہ توفیق عطا فرمائے، موقع عطا فرمائے، بار بار عطا فرمائے۔ دیکھیے حج جو ہے یہ 5 بنائے اسلام میں سے، بخاری شریف اور مسلم شریف میں یہ حدیث آتی ہے، متفق علیہ حدیث ہے کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے، 5 ستونوں کے اوپر اسلام کی عمارت کھڑی ہے، 5 پلرز کے اوپر۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، شہادتین یعنی ایمان۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ دینا، وَصَوْمِ رمضان، رمضان شریف کا روزہ رکھنا، وَالْحَجِّ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور بیت اللہ کا حج کرنا جو استطاعت رکھتا ہے۔
مالی استطاعت رکھتا ہے اس کے ذمہ یہ فرض ہے۔ اب دیکھیے حدیث میں بھی رمضان کے بعد حج کا ذکر آ رہا ہے، روزوں کے بعد، اس لیے کہتے ہیں کہ حج کے روزوں کے فوراً بعد یکم شوال سے جو ہے نا بھائی اشہر حج کیا ہو رہے ہیں، شروع ہو جاتے ہیں۔ اسلام کے بنیادی اراکین میں سے جن ستونوں کے اوپر اسلام کی عمارت کھڑی ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے۔ اور حج جو ہے اس میں دیکھیے دور جاہلیت میں بھی حج ہوتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی بنیادوں کو اٹھایا، اور یہ کہ عمارت بننے کے بعد پھر اعلان کیا حج کے لیے۔ اب اسی اعلان کی آواز کہتے ہیں جن جن کانوں تک پہنچی عالم ارواح میں، وہ حج کے لیے جائیں گے کہ جی اللہ کا گھر تیار ہو گیا ہے، اب حج کے لیے آئیں جی۔ اب دیکھیں نا اس زمانے میں یہ جو جدید قسم کی چیزیں تو تھی نہیں، لیکن اللہ کی قدرت تو موجود تھی۔ عالم ارواح میں جن جن تک یہ آواز پہنچی وہ حج کے لیے پہنچیں گے، عمرے کے لیے پہنچیں گے۔ پھر حضور کے زمانے میں بھی خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، اور میرا دل چاہ رہا کہ حضور کے زمانے میں جو خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی ہے اس کے حوالے سے آپ سے بات کروں، کیونکہ یہ حج جو ہم کرتے ہیں، کوئی آپ میں سے حج کے لیے گئے ہوں تو ان کو پتہ ہوگا کہ یہ تو یاد رکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد ہی تازہ کرنی۔ وہ یہاں رہے، کیسے رہے، کیا کیا، وہ ساری یاد، سارے اعمال ادھر ہی گھومتے رہتے ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دیکھیں دور جاہلیت میں پھر کچھ ملاوٹ بھی ہوئی تھی، ملاوٹیں ہوتی رہتی، یعنی کہ صرف دودھ میں ہی ملاوٹ ہوتی ہے، دین میں بھی ملاوٹ ہوتی ہے۔ اب سب سے پہلے تو یاد رکھیے حج کا نعرہ ہے، حج کا اپنا کیا ہے، اپنا لباس ہے، یونیفارم۔ حج کا نعرہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، دیکھو یا اللہ میں حاضر آپ کے گھر آیا ہوا ہوں، حاضر ہوں، جو حکم ہوگا میں پابندی کروں گا۔ دیکھو یہ لبیک کا یہی مطلب ہے، جیسے یہ غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑے ہوتے لبیک کہ جی میں حاضر ہوں، جو حکم فرمائیں گے میں تابع دار۔ لا شریک لک نعرہ یہی تھا، آپ کا کوئی شریک نہیں، شرک کی نفی اس نعرے کا حصہ تھا۔ اب دیکھیں سارے عرب سے لوگ حج کے لیے آتے، مشرکین آتے، اب کیا کہتے ہیں جی لبیک اللہم لبیک لا شریک لک۔ اب وہ تو خانہ کعبہ کے اندر انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے، شرک کر رہے ہیں۔ صرف خانہ کعبہ کے اندر نہیں بھائی، یاد رکھیے کہ ہر گھر میں بت ہوتا تھا۔ کہاں پر؟ خانہ کعبہ میں تو بڑے بڑے بت رکھے ہوتے تھے، فوری رابطے کے لیے تو ہر گھر میں چھوٹا سا بت ہوتا تھا۔ فوری رابطہ کرنا ہے تو پھر لازمی بات ہے، خانہ کعبہ کافی دور ہے، فوری رابطے کے لیے گھر میں بت رکھا ہوا ہے۔ ابھی آپ میں سے یہ جو بت پرست ہے نا، یاد رکھیے ہر دین کا ایک مزاج ہوتا ہے۔ اب اسلام کا بھی ایک مزاج ہے، اب بت پرستوں کا بھی ایک مزاج ہے۔ میرے ایک عزیز تھائی لینڈ گئے تھے، واپس آئے، چھوڑ کے آ گئے،
انہوں نے بتایا کہ جی جہاں بھی دیکھیں بازار میں جو ہے نا بڑا بت کھڑا کیا ہوا ہے، اور تھائی لینڈ کے جو لوگ ہیں اس کے سامنے گزرتے ہوئے جھک کے گزر جاتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہمارا اپنا ایک مزاج ہے، اکڑنا بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں کہ اکڑنا بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کے سامنے اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا بھی نہیں۔ کہتے ہیں ہر چوک میں بت ہے جی، ہر جگہ بت بڑے بڑے مینارے کے برابر۔ ہمارے مسجد کے میناروں کے اوپر لوگوں کو یورپ اور امریکہ کو اعتراض ہے، تھائی لینڈ کے ان بتوں کے اوپر کوئی اعتراض نہیں وہ تو بہت بڑے بڑے بت جو ان کے سامنے گزرتے ہیں، جھک کے گزرتے ہیں۔ توحید والوں کی اپنی ایک شان ہوتی ہے، وہ خدا کے سوا کسی کے سامنے، اس لیے حضور سے بھی پوچھا گیا کہ جی جب ہم آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو جھکیں؟ میں نہیں، مصافحہ کریں، گلے ملے، جھکنا نہیں، جھکنا صرف اللہ کے سامنے ہے۔ کیا خودداری اسلام سکھاتا ہے۔ توحید جو ہے انسان کی عظمت، توحید انسان کی عظمت سکھاتی ہے، انسان کا وقار، اس کی ڈگنیٹی، وہ جھکے نہیں انسان کے سامنے، اپنے وقار کا خیال رکھے۔ یہاں تک کہ وقار کا، انسان کی عظمت، انسان کی ڈگنیٹی، اس کا اتنا لحاظ ہے کہ ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے حضور علیہ السلام، تو نماز محراب میں پڑھا رہے ہیں تو پیچھے جو نا کوئی دوڑ کر آنے کی آواز آئی۔ حضور رکوع میں جا رہے تھے، کوئی صاحب دیکھیں دوڑے تو آواز آتی ہے، دوڑ کے آگے کوئی شامل ہو گئے۔ سلام پھیرنے کے بعد حضور نے فرمایا بھائی وہ نماز کی طرف دوڑ کر آنے والا کون ہے؟ ابو داؤد شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، میں کہنے لگے کیوں دوڑ رہے تھے؟ کہنے لگے میں اس لیے دوڑ رہا تھا کہ جماعت یعنی ایک رکعت نکل رہی تھی تو پھر تو میں جماعت میں پوری طرح شامل نہیں ہو سکتا تھا، نیکی کا کچھ حصہ رہ جاتا ہے جی، اس لیے میں دوڑ پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج جو کچھ ہو گیا، دیکھیں آپ کا یہ عبادت کی طرف دوڑ کر آنا، آپ کا خلوص، آپ کا اخلاص بہت مبارک، لیکن یہ انسانی وقار کے آئندہ دوڑ کر نہیں آنا، ولا تعد، فرمایا دوبارہ دوڑ کر نہیں آنا، وعلیکم بالسکینۃ والوقار، اور فرمایا کہ جب بھی نماز کے لیے آؤ سکون سے آؤ اور وقار اور ڈگنیٹی کے ساتھ، عظمت کے ساتھ آؤ، دوڑ کر نہیں آنا۔ اب ہم مسجدوں میں دیکھتے ہیں وضو کر رہے ہیں، آگے امام رکوع میں دوڑ پڑتے ہیں، حالانکہ منع ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا اگر رکعت رہ گئی بعد میں پڑھ لو، قضا کر لو، لیکن آپ کا وقار مجروح ہو گیا، اس کی کوئی قضا نہیں۔ دیکھنا اسلام کی تعلیمات کیا ہے۔ دوڑ کر آ رہے تھے، گر گئے، ٹانگ ٹوٹ گئی، پھر نہیں، اس طرح نہیں کرنا۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، آپ کی بعثت سے پہلے، آپ کی نوجوانی کا زمانہ، خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی۔ حج اس وقت بھی ہوتا تھا، بارشوں کی وجہ سے، سیلابوں کی وجہ سے خانہ کعبہ کی عمارت جو ہے نا بھائی وہ بوسیدہ ہو گئی تھی، تو اس کو جو ہے نا بھائی ہٹا کے نئی عمارت تعمیر کر رہے تھے۔ سب، ہر قبیلہ اس میں حصہ ڈال رہا تھا، اس نیکی میں سب حصہ ڈال رہے تھے۔ دیکھیں دور جاہلیت ہے، لیکن خانہ کعبہ مسجد کی تعمیر میں سب حصہ ڈال رہے ہیں۔ اب یہ جو حتیم کا حصہ ہے، میں جو بات بتانا چاہتا ہوں، حتیم کا حصہ ہے۔ آپ حج کے لیے گئے ہوں گے، عمرے کے لیے گئے ہوں گے، آپ نے وہاں کوئی نماز بھی پڑھی ہوگی، تو میں نے بھی 2 رکعت نماز وہاں پڑھی ہے، تو یہ خانہ کعبہ ہی کا حصہ ہے۔ میرے اور آپ کے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ یہ سعودی حکومت والے نہیں کھولیں گے،
یہ کن کے لیے کھولیں گے وہ آپ کو پتہ ہے، کسی نیک بندے کے لیے نہیں کھولیں گے۔ حالانکہ جب پہلی تعمیر تھی نا خانہ کعبہ کی، اس میں یہ 2 دروازے تھے، ایک دروازہ نہیں تھا، تاریخ کا بھی پڑھیں، وہ دروازہ بھی نیچے تھا۔ ایک دروازے سے لوگ اندر داخل ہوتے تھے، عبادت کرتے تھے، اگلے دروازے سے نکل جاتے تھے۔ یہ بعد میں قریش نے بھائی وہ دروازہ بند کیا، صرف ایک دروازہ رکھا، اس کو پھر دروازہ اونچا کر کے رکھا کہ ہماری اجازت کے بغیر کوئی اندر، بڑے چکر چلتے رہے مذہبی دنیا میں بھی۔ نمبرداری، وہ نمبرداری ابھی بھی چل رہی ہے۔ ایک انتہائی بے دین آدمی پاکستان کا وہ سربراہ رہا، میں اس کا نام بھی نہیں لینا نہیں چاہتا، اس کے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ پاکستان میں سارے بے دینی کی بنیادیں وہی لگاتا رہا، کوئی اللہ کے ولی کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ یہ بادشاہت کی خرابیاں اتنی ہوتی ہے نا کہ اس کا اندازہ کوئی نہیں، وہ ان کے لیے کھولے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے بھی عجیب بات یہ ہمارے لیے انتظام کیا، ہم اندر تو نہیں جا سکتے، حتیم کا جو حصہ ہے یہ بھی کیا ہے، خانہ کعبہ کا حصہ، وہاں کبھی دروازہ کھل جاتا ہے، ہم جیسے غریب بھی وہاں جا کے 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں، خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کی طرح ہے۔ اور کہتے ہیں کہ بھئی یہ خانہ کعبہ کا حصہ تھا، چندہ ہوا، تمام قبائل نے چندہ جمع کیا کہ جی خانہ کعبہ کی تعمیر کرنی۔ آپ حیران ہوں گے میرا خیال ہے سن کے کہ چندے میں شرط کیا رکھی گئی تھی۔ آج کل یہ شرط نہیں رکھی، وہ دور جاہلیت میں یہ شرط رکھی گئی کہ بھائی چونکہ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں اس لیے چندے میں کوئی سود کا پیسہ نہ ہو۔ ہماری مسجدوں میں سکون نہیں ہے، جھگڑے ہیں بھائی، لڑائیاں ہیں بھائی، فرقہ واریت ہے، گند بلا ہے۔ وجہ یہ کہ کوئی ایک آدھ اینٹ سود کا لگی ہوئی ہے، کوئی چیز جو نا بھائی کسی سود خور نے کوئی چندہ دیا ہوگا، اس لیے مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ مساجد میں جھگڑے ہو رہے، مسجد کو جھگڑے کی جگہ ہے، مسجدوں میں جھگڑے، مسجدوں میں فرقہ واریت، 2 فرقے آپس میں لڑ پڑتے ہیں، مسجدوں پر قبضے۔ بھائی یہ کوئی بند دکان ہے یہاں پر قبضہ کر کے اپنی دکان چلانی؟ یہاں تو نماز پڑھنی، عبادت کرنی، کیوں؟ دیکھیے اس وقت میں حیران ہو رہا ہوں جب سیرت آپ پڑھیں گے کہ یہ یاد رکھیے مشورہ یہ ہوا کہ بھائی چونکہ ایک اللہ کا گھر بن رہا ہے، بہت پاکیزہ کام ہے، اس میں سود کا پیسہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ لوگ آتے ہیں گھر میں سکون نہیں ہے، بچے لڑتے ہیں، بیوی لڑتی ہے، سب آپس میں لڑ رہے ہیں، جو نا بھائی پانی پت کی تیسری جنگ ہے جی گھر کے اندر ہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس گھر میں سود کا پیسہ لگا ہوگا، رشوت کا لگا ہوگا، سکون نہیں آئے گا۔ یہ سانپ اندر چھوڑے ہوئے ہیں، اژدہے اندر چھوڑے ہوئے ہیں گھروں کے اندر۔ ہمارے ایک دوست جو نا وہ بنا رہے تھے، جو نا بھائی وہ پلازا بنا رہے تھے، ٹاور بنا رہے، پلازا بنا رہے تھے، بہت اچھی بات ہے۔ ان کے ایک بھائی ان کو مشورہ دے رہا تھا بینک سے سودی قرضہ لیتے ہیں۔ وہ چونکہ ہمارے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں، ہم تو ہر وقت یہی بتاتے ہیں کہ بھائی سود کی طرف نہیں جانا، سودی لین دین کرتے ہوئے کسی کو ترتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا، اللہ رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ اب وہ کہنے لگے کہ جی نہیں، وہ چھوٹے بھائی صاحب کہتے ہیں، ان کا خطیب صاحب نے کہا ہے یہ سودی قرضہ، مشورہ مجھ سے کیا، میں کہا خبردار کوئی سودی پیسہ لگائیں گے، ایک اینٹ بھی نہیں لگانا۔ انہوں نے چھوٹے بھائی کو کہا، چھوٹے بھائی کا تبصرہ یہ تھا کہ مولوی صاحبان کو کاروبار کا کیا پتہ ہے؟ نہیں پتہ، صحیح بات ہے، جو آج کل کاروبار آپ لوگ کر رہے ہیں اس کا ہمیں پتہ
کہ جس میں حلال حرام کی تمیز نہ ہو۔ لازمی بات ہے کہ سودی لین دین کر کے جو ہے نا بھائی، ہمیں تو نہیں پتہ ایسے کاروبار کا، مولوی صاحبان کو کاروبار کا کیا، بزنس کا کیا پتہ، یہاں لگائیں گے پیسے۔ اور یہ جو بینک والے ہوتے ہیں نا، اگر کوئی بینک والا بیٹھا ہو نا، ناراض نہ ہو، حقیقت یہ سبز باغ دکھاتے ہیں، ہم سے اتنے پیسے لے لو، اتنے ماہانہ کماؤ گے، سارے تمہارے، تھوڑا سا ہمیں دے دو سود ہے جی۔ بہرحال انہوں نے لے لیے، سارا پلازا ڈوب گیا۔ ڈیفالٹ کر گئے، ڈیفالٹر ہو گئے، پولیس پیچھے پڑ گئی، لوگ جن سے سودی لوگوں سے بھی لیے تھے سودی پہ، وہ پیچھے پڑ گئے۔ پھر مجھے کہنے لگے کہ جی آپ نے صحیح مشورہ دیا تھا۔ میں نے کہا نہیں بھائی صاحب نے صحیح کہا تھا کہ ہمیں تجارت اور کاروبار اور بزنس کا، حالانکہ جامعہ اشرفیہ میں کتاب البیوع بزنس تجارت میں ہی پڑھاتا ہوں۔ لوگ سمجھتے نہیں یہ مولوی سارے ہی بیوقوف ہیں، سارے نہیں بیوقوف، ہم نے دنیا دیکھی ہوئی ہے، ہم نے یونیورسٹی بھی دیکھی ہوئی ہے، ہر چیز دیکھی ہوئی ہے۔ اور پھر کتاب البیوع بزنس تجارت جامعہ اشرفیہ میں ہی پڑھاتا ہوں، جائز طریقے ناجائز طریقے، دور جاہلیت میں کون کیسے ناجائز طریقے تھے، اب کیسے، وہ سارا ہم ہی تو میں ہی پڑھاتا ہوں الحمدللہ۔ اور اس وقت میرے 725 طالب علم دور حدیث میں، کتنے جامعہ اشرفیہ میں دور حدیث آخری سال میں عالم بن کر نکلیں گے، جن کو ہم تجارت میں پڑھاتا ہوں، باقی چیزیں اور لوگ پڑھاتے ہیں۔ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مولویوں کو کیا پتہ، اب وہ مولوی نہیں رہے جن کو تم سمجھتے ہو، اب یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے مولوی، یہ ہم اپنے دین کو سمجھتے ہیں، یہ نہ سمجھو کہ بھائی اللہ کے صورتحال یہ کہ ابھی بھی ڈیفالٹر ہیں، باہر نہیں نکل سکتے، بھائی پکڑنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں، بھائی ابھی بھی محال 8-10 کروڑ کا قرضہ ان کے اوپر ہے، اور دکانیں کرایہ پر لینے کے لیے کوئی تیار نہیں، خریدنے کے لیے تو الگ بات ہے۔ مجھ سے کہنے لگے جی یہ کیا ہو گیا؟ میں نے کہا جی تم نے اژدہا چھوڑا ہے اپنے مارکیٹ میں، اژدہا یہ سود ہے، سودی لین دین کرتے ہوئے کبھی کوئی کامیاب، اللہ رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے کوئی کامیاب ہو جائے؟ یہ یہودیوں کا ایجاد تھا سودی لین دین، اسلام میں تو قرض حسنہ ہے، کسی کو ضرورت ہو بھائی تو اس کو قرض حسنہ دیا جائے۔ کیا عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے دور جاہلیت میں بھی یہ حس موجود تھی کہ بھائی سود درست، جس کا خانہ کعبہ کی تعمیر میں کوئی سود کا پیسہ نہ لگائے۔ اچھا اب بھی وہ اسٹیٹ بینک کے گورنر نے دیکھا نا، کبھی آپ پڑھیں تو صحیح تو آپ کو آئینے میں سب کچھ نظر آ جائے گا۔ وہ اسٹیٹ بینک کے گورنر کو 3 مہینے 4 مہینے بعد سامنے آتے ہیں اور شرح سود کیا کرتے ہیں، بڑھاتے ہیں، کم کرتے ہیں۔ دور جاہلیت میں بھی یہی ہوتا تھا۔ وہاں پر جو نا بڑے بڑے قبیلوں کے جو سودی لین دین کرنے والے لوگ ہوتے تھے، وہ بیٹھتے تھے کہ بھئی غربت بہت زیادہ ہو گئی، فلاں یہ ہو گیا تو شرح سود بڑھا دیں یا کم کر دیں۔ ہم اسی دور جاہلیت میں ہیں موجود اس وقت، اور نمائندہ وہ اسٹیٹ بینک کا گورنر اعلان کرتے ہیں شرح سود بڑھا رہا ہے، شرح سود کم کر رہا ہے۔ دور جاہلیت میں بھی یہی ہوتا تھا، پڑھیں آپ کی، نہیں تو دور جاہلیت کی تاریخ پڑھیں۔ سود کا پیسہ نہیں لگے گا خانہ کعبہ کی تعمیر میں، بات حج کی ہو رہی ہے۔ جس گھر کا طواف کیا جاتا ہے نا، اس میں کافروں نے بھی سود کا پیسہ نہیں لگایا، اس لیے مسلمان دیوانوں کی طرح اس گھر کا چکر کاٹ رہے ہیں، جیسے ایک عاشق اپنے معشوق کے گھر کا چکر کاٹتا ہے۔ بھائی دن کو جاتا ہے کہیں معشوق محبوب نظر آئے، رات کو چکر لگاتا ہے کہیں محبوب نظر آ جائے۔ بھائی دیکھو طواف کر رہے ہیں،
ایک صاحب پوچھے طواف میں کون سی دعا؟ بھائی جون سی دعا آپ کو آتی ہے، کون سی زبان میں کریں؟ اپنی زبان میں کریں۔ دنیا میں اس وقت تقریباً 5000 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ کتنی؟ تقریباً 5000۔ اور راجح قول کے مطابق تمام زبانوں کا خالق بھی اللہ رب العالمین ہے۔ جیسے اللہ نے انسان کو بنایا، ان کی زبانیں بھی کس نے بنائی؟ تو بھائی اللہ یاد رکھیے، آپ پنجابی میں دعا کریں گے، اللہ کو پنجابی بھی سمجھ آتی ہے وہ آپ کی دعا سمجھ لیں۔ ایک بزرگ کا میں آپ کو سناؤں، بزرگ بہت اچھے بزرگ تھے، ان کا بیٹا میرا شاگرد، باپ بیٹا عمرے پہ گئے تو طواف کر کے بیٹا نوجوان عالم ہمارے پاس دور حدیث کر کے نکلے۔ دیکھیں عالم ہونا الگ ہوتا ہے، بزرگ ہونا، تجربہ کار ہونا الگ ہوتا ہے۔ ہمیشہ بزرگوں کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں۔ اس لیے جو حج کے لیے جاتے ہیں میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ کتابیں پڑھ کے پروگراموں میں شامل ہو کے جائیں، لیکن ایک کام ضرور کریں، کوئی ایسا بندہ ضرور ڈھونڈیں جس نے پہلے حج کیا ہوا ہے، اس کے ساتھ لگ جائیں، حج ٹھیک ہو جائے گا، یہ ضروری ہے۔ سود کا پیسہ نہیں لگنا چاہیے۔ دیکھو طواف کر رہے ہیں، جس گھر کا طواف کر رہے ہیں بھائی سمجھ گئے کہ نہیں؟ اور کون سا پیسہ نہیں لگنا چاہیے؟ مشورہ یہ ہوا کہ کسی بھی جو نا بھائی گانے بجانے والے ہیں جی، کیا کہتے ہیں ان کو؟ نہیں صحیح نام بتاؤ، میراثی، کیا ہو گیا بزرگ آدمی آپ، نام صحیح نہیں، سنگر، میراثی، ناچنے گانے والے اور ناچ گانا کرنے والے میراثی، اس سے بھی پرانا نام ہے کنجر۔ صحیح نام نہیں بتا رہا۔ کسی یاد رکھیے کہ اس وقت کے لوگ بھی میراثی ناچ گانا کرنے والوں کی کمائی کو حرام، کافر ہیں، مشرک ہیں، لیکن سمجھ لیں یہ حرام۔ خانہ کعبہ کی تعمیر میں نہیں لگانا کنجر کا پیسہ۔ ہمارے ہاں مسجدوں میں آ کے چندہ بھی دیں، ہم پوچھتے نہیں کہ بھائی تو کنجر تو نہیں ہے، تو میراثی تو نہیں ہے، نکال اپنے پیسے لے کے۔ مدرسوں میں آ کے دیتے ہیں پیسے، کبھی کسی نے پوچھا نہیں کہ تو کنجر تو نہیں، تو میراثی تو نہیں ہے، تو سود خور تو نہیں ہے، تو رشوت خور تو نہیں ہے۔ یہی لوگ جو نا بھائی حج پہ جا رہے ہیں، عمرہ کر کے واپس آ رہے ہیں، لیکن فرق کوئی نہیں پڑ رہا، جیسے گئے تھے ویسے واپس آتے ہیں، اللہ نہ کما کا۔ چندہ میراثیوں کا، کنجروں کا نہیں لگے گا خانہ کعبہ کی تعمیر میں، سود کا نہیں لگے گا، کوئی ناجائز کمائی کا پیسہ اللہ کا کر۔ کون فیصلہ کر رہے ہیں؟ مسلمان نہیں، مشرکین مکہ کے۔ بھائی اب مسلمانوں کو تو شرم آنی چاہیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، قرآن نے حرام قرار دیا ہے، اب تو ہمیں باز آنا چاہیے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر میں نہیں لگا، کہتے ہیں چندہ تھوڑا ہوا، اتنا ہوا کہ بھائی یہ حتیم کا حصہ جو ہونا رہ گیا، اس کے اوپر چھت ڈالنے کے لیے چندے میں پیسے پورے، کیونکہ حلال پیسہ چاہیے تھا، یہ باہر رہ گیا۔ میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ بھائی یاد رکھیے، انسان کے دماغ کے کونے میں حلال حرام کا تصور پہلے سے موجود رہا ہے، ہم کیوں اس سے عاری ہوتے جا رہے ہیں؟ جائز ناجائز کا تصور مشرکوں کے ذہن میں بھی رہا ہے۔ ہم کیوں بھائی ایسی غفلت میں مبتلا ہیں؟ ذرا غور کر، میری اس بات پہ غور کر، بار بار غور کر، یہ نہیں ہوگا۔ اب یاد رکھیے
یہ خانہ کعبہ کا حصہ باقی رہ گیا۔ آخری بات جو اس سے بھی زیادہ اہم بتانے لگا ہوں خانہ کعبہ کی تعمیر کے حوالے سے، یاد رکھیے مکہ فتح ہوا، مکہ فتح ہو گیا، وسائل بھی موجود تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، بتوں کو نکال دیا اور ختم کر دیا وہاں سے۔ تو یاد رکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے غالباً پوچھا کہ حضور اب تو وسائل بھی ہیں، مکہ بھی فتح ہو گیا، تو یہ حتیم کا حصہ خانہ کعبہ کے اندر داخل کریں، شامل کر لیں۔ دیکھا بات کو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میرے ساتھ ساتھ چلیں گے تو بات سمجھ آئے گی نا کہ جی اب تو حتیم کا جو حصہ ہے اس کو آپ خانہ کعبہ میں شامل کر لیں، تعمیر تاکہ مکمل ہو جائے۔ یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر تھی اس میں حتیم اندر شامل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، نوٹ کر لیں اپنے پاس، آپ زر سے لکھنے کے قابل، فرمایا کہ مکے والے نو مسلم ہیں، ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں، اگر میں حتیم کو خانہ کعبہ میں شامل کر دوں تو کوئی بھی فتنہ پرور آدمی کھڑا ہوگا، آ کر کہے گا دیکھو جی انہوں نے خانہ کعبہ کو تبدیل کر دیا، عجیب پیغمبر ہیں، خانہ کعبہ کو کیا کر دیا، تبدیل کر دیا۔ جو خانہ کعبہ کے باہر حصہ تھا بھائی حتیم کا، اس کو بھی اندر شامل کر دیا، خانہ کعبہ کو بدل کر رکھ دیا۔ لوگ ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں، کہیں فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، اس لیے میں حتیم کو خانہ کعبہ میں شامل نہیں رکھ رہا، جیسے جو نہ پہلے تعمیر میں یہ حصہ تھا ویسے ہی رکھ رہا ہوں۔ معلوم ہوا کہ لوگوں کو فتنے سے بچانے کے لیے بہت ساری چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں، اور ایمانداری والی بات یہ کہ بہت ساری باتیں ہم بھی نہیں کرتے، ہمیں پتہ ہے یہ درست نہیں ہے لیکن نہیں کرتے، صرف اس لیے نہیں کرتے کہ جو عام مسلمان ہیں اور ان کے جو علمی یا ذہنی سطح ہے وہ اس بات کو سمجھنے تک پہنچیں گے۔ کوئی فتنہ پرور آدمی کھڑا ہو کے مولوی صاحب نے یہ کر دیا جی، آگے خامخواہ فتنہ برپا ہوگا۔ آپ کے لیے بھی گزارش یہ ہے کہ اگر کہیں ایسا ہو تو فتنے کا اندیشہ ہو تو آپ جو ہے نا کوئی ایسی بات، کوئی آپ کے پاس کوئی ایسی علمی بات ہوتی ہے، کوئی دینی بات بھی ہوتی ہے، لیکن ہم درگزر سے آگے نکل جاتے ہیں، نہیں بتاتے، کیونکہ لوگوں کو اب وہ تو نو مسلم تھے، بات سمجھنے میں دقت پیش آ، اب یہ پرانے مسلمان بھی اتنے ہی ہیں ان کی جو علمی سطح بھی ایسی ہی ہے۔ بہرحال میں گزارش کر رہا تھا کہ حج خانہ کعبہ میں ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی یادیں وہاں پر ہوتی ہیں، انہی کے ارد گرد سارا حج ہو رہا ہوتا ہے۔ تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اسی خانہ کعبہ کے ارد گرد طواف ہوتا ہے۔ حضور کے زمانے میں بھی تعمیر ہوئی، یاد رکھیے اس میں کیا کیا چیزیں حضور علیہ السلام کی تعلیمات میں سے ہمارے سامنے آ گئی۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، دین کو صحیح سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے فتنوں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔